السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو اول مسلمان ہوئے، سبقت لے جانے والے، اور وہ لوگ اتبعوہم بإحسان جنہوں نے ان مہاجرین و انصار کی نیکی میں اتباع کی، یہ سارے کے سارے لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سامعین محترم، یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس گروہ کی فضیلت بیان کی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہل اسلام قبول کیا تھا۔ آج کا ہمارا عنوان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت تو عطا فرمائی ہی تھی، لیکن یہ دولت سب سے پہلے جن لوگوں کو حاصل ہوئی، اگر ان لوگوں کی فہرست بنائی جائے تو ان میں جو اولین لوگ ہیں ان میں سے ایک نام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ قبل اس سے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، میں تمہیداً یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان کے حوالے سے ایک ٹاپک ہے، تو ہمارے نزدیک سب سے جو مستند ٹیکسٹ میں لکھی ہوئی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد باقی جتنی بھی باتیں ہوں گی، یعنی قرآن مجید کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی کہیں لکھا ہوگا وہ اللہ کے بارے میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، وہ صحابہ کے بارے میں ہے، وہ جس کے بارے میں بھی ہے، ہم اس کو پرکھیں گے، ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اس کی تحقیق کریں گے، ہم اس کی سند چیک کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ بات کون کر رہا ہے، اس نے کس سے سنا ہے، تو اس کو اس مرحلے سے گزاریں گے، اور اس کے بعد اگر ہمارا اس پہ اطمینان ہوگا، ہماری تسلی ہوگی، تو پھر ہم اس کو قبول کریں گے، ورنہ ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ہم نہیں کر سکتے۔ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کی کوئی ایسی سند نہیں ہے کہ وہ سند دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہے۔ یہ جیسے نازل ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آج بالکل اسی طرح حرف بحرف محفوظ ہے۔ اس لیے یہ میں نے بات آپ سے کیوں کی ہے؟ یہ بات اس لیے کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے لوگ تھے، اس کا جو بنیادی فریم ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے، یہ سب سے پہلے قرآن مجید طے کرے گا کہ وہ کیسا ہے۔ اب قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، سورہ توبہ، سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 100، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو والسابقون الاولون ہیں، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے. آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مکہ میں آئے، مکہ میں دعوت کا آغاز کیا،
40 سال کے بعد مزید 13 سال، یعنی 40 سال میں جب نبوت ملی تو 13 سال تک مکہ میں دعوت دی، مکہ میں لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں سے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ مکی لوگ تھے۔ اس کے بعد جب مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں بھی جو پہل مسلمان ہوئے وہ مدنی لوگ تھے۔ تو ان مکی لوگوں کو قرآن مجید مہاجر کہتا ہے، کیونکہ یہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے، اور مدینہ میں جو پہلے لوگ مسلمان ہوئے ان کو قرآن مجید انصار کہتا ہے، کیونکہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پہل مسلمان ہونے والے مکی ہوں، مہاجر ہوں، یا پہل مسلمان ہونے والے مدنی ہوں یعنی انصار ہوں، یہ دونوں کے دونوں گروہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ قرآن میں فیصلہ کیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں کسی ایسی شبے کی بات، کسی ایسی روایت، کسی ایسی تاریخ کی بات کہ جس میں ان اولین مسلمان، ان السابقون الاولون کے بارے میں جو بھی کیچڑ اچھالا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم وہی بات کریں گے جو قرآن مجید نے ہمیں سکھائی ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تھا تو قرآن مجید نے پھر وہاں پہ مسلمانوں کو ایک سبق دیا کہ اچھے مسلمان تو وہی تھے کہ جب انہوں نے نبی کی بیوی کے بارے میں، پیغمبر کی زوجہ کے بارے میں، وہ نبی کی بیوی کے جن کو قرآن مجید کی سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تمہارے پاس یہ خبر آئی، کسی نے بھی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نعوذ باللہ اس کام میں ملوث ہے، تو فرمایا کہ بہتر تو یہی تھا کہ تم یہ خبر سنتے ہی کہہ دو کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور تم جو بات مجھے سنا رہے ہو اور بتا رہے ہو یہ سراسر بہتان اور جھوٹا الزام ہے، میں نہیں مانتا اس کو، کیونکہ قرآن مجید واضح ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے بعد پھر دوسرے درجے کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے نزدیک احادیث کی کتابیں ہیں، اس میں محدثین نے بڑی محنت کی ہے، سندوں کو کھنگالا ہے، پھر وہاں پہ صحابہ کی شخصیات ہیں، اور تیسرے درجے کی جو کتابیں ہیں وہ تاریخ کی کتابیں ہیں، کہ جس کے اندر پھر وہ کچھ ہے کہ آپ ایک طرف تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ایک طرف قرآن مجید کو رکھیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یہاں پہ میں ایک بڑی اہم بات آپ سے اور کرنے والا ہوں تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آج کل مسلمانوں کے درمیان یا مسلمانوں کے جو دو بڑے دنیا کے اوپر گروہ سمجھے جاتے ہیں وہ ایک اہل سنت والجماعت ہے اور ایک اہل تشیع ہے۔ یہ دنیا میں مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ تو ان مسلمانوں کے درمیان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ایک متنازع شخصیت بنا دیا گیا ہے۔ اس کی مثال خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زندگی میں پیش کر دی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بارے میں خود فرمایا تھا، اور ان کا یہ قول جو ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آپ کو مل جائے گا، اور اس کا رقم ہے 32,133۔ وہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ فرمایا کہ لا یحبنی قوم، کہ میرے بارے میں ایک ایسی قوم ہوگی مجھ سے محبت کرتی ہوگی، یدخل النار فی حبی، اور وہ جہنم میں داخل ہوگی میری محبت کی وجہ سے، ولا یبغضنی قوم، اور میرے بارے میں ایک ایسی قوم ہوگی ولا یبغضنی، اور وہ مجھ سے بغض رکھے گی، اور یدخل النار فی بغضی، اور وہ بھی جہنم میں جائے گی میرے سے بغض رکھنے کی وجہ سے۔ یعنی میرے بارے میں لوگ دو انتہاؤں پہ پہنچ جائیں گے، ایک وہ لوگ کہ جو مجھ سے محبت کریں گے اور اتنی محبت کریں گے، اتنی کریں گے کہ میری شان، میرا درجہ مقام بڑھاتے بڑھاتے نعوذ باللہ پیغمبر اور پیغمبر سے بھی اوپر معاذ اللہ خدا تک پہنچا دیں گے۔ تو فرمایا یہ مجھ سے محبت کرنے والے، محبت میں غلو کرنے والے، مجھ سے محبت کی وجہ سے یدخل النار، آگ میں جائیں گے۔ ولا یبغضنی قوم، اور میرے بارے میں پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو مجھ سے بغض رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، حسد کریں گے، یدخل النار فی بغضی، اور وہ جہنم میں جائیں گے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بڑا حساس مقام ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
نہ تو افراد کا شکار ہوں اور نہ تفرید کا شکار ہوں، نہ ان کی شان میں مبالغہ آرائی کریں کہ ان کو معاذ اللہ پیغمبر سے اوپر اور خدا نہ خواستہ ان کو خدا کی ذات کا درجہ دے دیں، جیسا کہ کچھ مکتبہ فکر، کچھ فرقے، کچھ گروہ دیتے ہیں، اور نہ ہی ایسا کریں کہ ان کی جو شان قرآن مجید کے اندر یا جو شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس کو کم کرتے کرتے ہم نیچے لے رہے ہیں۔ یہ بڑی اعتدال کی راہ ہمیں اپنانی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا تاریخ کی کتاب، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری، میں صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ اب صحیح بخاری جو ہے یہ امام بخاری نے لکھی ہے۔ اب ہم صحیح بخاری کے اندر تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں امام بخاری نے سند سے حدیثیں لکھی ہیں، وہ تقریباً 7500 کے قریب احادیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس میں ہم ہر حدیث کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اس کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تو یہ حدیث امام بخاری جو بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 150 سال بعد میں آئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو امام بخاری اس کا پورا سلسلہ بیان کرتے ہیں، اس کی پوری سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے فلاں استاد سے سنا، انہوں نے اپنے فلاں استاد سے سنا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو پھر ہم اس سلسلے کو چیک کرتے ہیں، بلکہ امام بخاری نے خود یہ ساری کتاب میں ایک ایک روایت کو چیک کر کے نقل کیا ہے، اور الحمدللہ امام بخاری کی یہ کوشش انتہائی کارگر ثابت ہوئی کہ آج امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ صحیح بخاری میں تقریباً ساری کی ساری روایات جو ہیں وہ صحت کے درجے پر پوری اترتی ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، خدا نہ خواستہ فرض کر لیں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ امام بخاری کی اپنی ذات ہی متنازع ہو جائے، یعنی اگر یہ ثابت ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ امام بخاری معاذ اللہ کہ وہ خود حدیثوں کے معاملے میں ایسا کرتے تھے، ہیر پھیر کرتے تھے خدا نہ خواستہ، تو اس کا کیا مطلب نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اگر امام بخاری نے اپنی سند سے جو روایتیں بیان کی ہیں وہ تو تحقیق بعد میں کریں گے، پہلے وہ جو لکھنے والا ہے اگر وہ ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری صحیح بخاری کی جو کتاب ہے وہ غیر معتبر ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے۔ اب یہ مثال میں نے آپ کو کیوں دی؟ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ تاریخ کی کتابوں کا حال یہ ہے، تاریخ کی کتابوں کا حال یہ ہے۔ مثلا بہت بڑا مورخ ہے واقدی بڑا مورخ، بہت مشہور نام ہے، انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی، پوری شام، دمشق اور ان علاقوں کی پوری تاریخ کے اوپر ان کی کتابیں موجود ہیں، مورخین ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واقدی خود اس کی اپنی ذات کیا ہے۔ محدثین نے جو اصول بنائے ہیں کسی روایت کو قبول یا رد کرنے کے، اس کے اوپر واقدی خود پورے نہیں اترتے، یعنی ان کی اپنی کی ساری کتاب وہ ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں، ان کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ کوئی اتنی معتبر کتابیں نہیں ہیں جیسے بخاری کی کتاب معتبر ہے یا مسلم کی کتاب معتبر ہے۔ اسی طرح ابو مخنف لوط بن یحییٰ ایک راوی ہے، واقعہ کربلا کا تقریباً مرکزی راوی یہی ہے، اس نے بھی کتابیں لکھی ہیں، ایک نے کئی لکھی ہیں، اگرچہ آج اس میں سے کوئی کتاب موجود نہیں ہے الگ سے، وہ کتابیں آپ کو بعد کی تاریخ کی کتابوں کے اندر مورخین نے ان کو اپنے اندر ہی ضم کر دیا ہے، لیکن عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پورے کا پورا مورخ اپنی ذات میں ہی غیر معتبر ہے، تو پھر اس کی بیان کردہ روایتیں اس کا کیا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اس لیے جو تاریخ ہوتی ہے نا، اس میں سے عام واقعات تو قبول کیے جا سکتے ہیں کہ کوئی کہاں پہ پیدا ہوا، کہاں پہ فوت ہوا، اس کی کتنی عمر تھی، کہاں گیا تھا، کیا معاملات ہوئے تھے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں جہاں کہیں کھٹک پیدا ہوگی، جہاں کہیں کسی صحابی کے اوپر اعتراض کیا جائے گا، کسی صحابی پہ نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا دیا گیا، کسی صحابی پہ زکوٰۃ کے اندر ہیر پھیر کرنے کا الزام لگا دیا گیا، کسی صحابی کی شخصیت پہ حرف اٹھا دیا گیا، تو وہاں پہ ہم ایسے مورخ کی بات کو بالکل قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس سے پہلے احادیث کی کتابوں میں صحیح احادیث موجود ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے جو صحابہ کے بارے میں فرماتی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے یہ فرق سمجھ لیں، جب بھی کوئی شخص بات کرے پوچھے کہاں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کی باتیں نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارے نزدیک باتیں تو تاریخ کی عام ہیں، تو اس لیے یہ فرق سمجھنے کے بعد اب آئیے اصل بات کے اوپر
کہ قرآن مجید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کیا کہتی ہے، تو اس میں پہلی آیت تو میں نے آپ کو سنا دی کہ السابقون الاولون، پہلے مسلمان ہوئے۔ پھر اس میں آگے وہ تقسیم کر دی جاتی ہے کہ بچوں میں سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے، عورتوں میں سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، بڑوں میں سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، غلاموں میں سے پہلے حضرت زید مسلمان ہوئے۔ بہرحال اگر اس تفریق کو ختم بھی کر دیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازے سے تقریباً تیسرے نمبر پر جو شخص مسلمان ہوا سیدہ خدیجہ اور سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام ہوئے۔ یہ خوش قسمتی ان کو حاصل اس لیے ہوئی کہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، حضرت علی کے اور بھی 3 بھائی تھے، یعنی ابو طالب جو ان کے والد تھے ان کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے طالب تھے جس کی نسبت سے ان کی کنیت ابو طالب، پھر اس کے بعد جعفر تھے، پھر عقیل تھے، پھر علی تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے 3 مسلمان ہو گئے۔ تو ابو طالب، میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ یہ خوش بختی کیسے بعض اوقات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ابو طالب تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی مالی حالت کچھ کمزور تھی، تو ایک بچہ انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا، تو باقی 3 بچے انہوں نے اپنے کو چچا کو دے دیے، کو کسی کو دے دیے کہ وہ ان کی پرورش کرے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے، ہے تو چچا ذات تھے یعنی کزن تھے، لیکن عمر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ آپ اندازہ کیجئے تقریباً 35 سال کا 35 سال کا فرق تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کزن کا 35 سال کا فرق تھا۔ تو انہوں نے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ ان کی پرورش، کھانا پینا جو بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان، اب ان کو تو نہیں پتہ تھا اس وقت جب دیا تھا، لیکن بعض اوقات انسان اچھے لوگوں کے ساتھ جب رہتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو ان خوش قسمت لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ بیٹھنے والا بھی خوش قسمت ہو جاتا ہے۔ یا آپ نے ایک حدیث بھی سنی ہوگی نا کہ وہ اللہ کی ذکر جس مجلس میں ہوتا ہے اللہ کا ذکر، تو اللہ کہتا ہے لوگوں کو معاف کر دو، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ ایک بندہ تو ایسے آیا ہوا تھا، تو وہ تو اس لیے نہیں، اللہ نے فرمایا اس کو بھی معاف کر دو، وہ اچھوں کے مجلس میں بیٹھنے والا بھی وہ بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ تو اچھی صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پھر آپ اس سے آگے بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت پھیلی تو سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دوست تھے، یا آپ کے دوستوں کے آگے دوست تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے تو اس کے بعد جو اشرا مبشرہ جو مسلمان ہوئے وہ سارے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ ہوئے، تو ان کے دوست ہی تھے۔ اچھے دوستوں کا انتخاب آپ کو اچھا بنا دیتا ہے، اور برے دوستوں کا انتخاب آپ کو برا بنا دیتا ہے۔ میں کبھی کبھی تاریخ پڑھ کے بڑا حیران بھی ہوتا ہوں اور افسردہ بھی انسان ہو جاتا ہے کہ بعض تاریخ میں بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں، اچھے سے مراد دل کے اچھے تھے، لیکن صحبت ان کو لے ڈوبی تھی، یعنی وہ صحبت بری تھی، سوسائٹی بری تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے والد تھے ابو طالب، کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ جو ان کی صحبت تھی وہ برے لوگوں کی تھی، ابو جہل کی تھی، عتبہ شیبہ یا اس طرح کے سرداروں، ابو لہب کی تھی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں ان کو بولا کہ کلمہ پڑھ لیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، کہ ممکن ہے اللہ جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا یا ہونا تھا یا دل میں کیا بات تھی، لیکن وہ پاس بیٹھے جو برے لوگ تھے نا وہ آڑے آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ابو طالب دیکھنا موت سے ڈر کے کلمہ نہ پڑھ لینا۔ اب دیکھیں یہ ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے، دونوں میں صحبت کا کتنا اثر ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہے، تو جب اسلام آیا تو اولین مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے مسلمان ہوئے، جب سے پھر مسلمان ہوئے ہیں آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں کہ وفات تک ہر غزوے میں، ہر جگہ پر، ہر موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پھر آپ کو ان سے اتنا پیار تھا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک کزن ہو، کزن تو اس کا اور آپ کی عمر کا فرق ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن کو پالا، اسی کو اپنے گھر میں بڑا کیا، اور بعد میں اسی کزن کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی فرما دی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب دیکھیں نا کہ حالانکہ رشتے میں تو آپ کے بھائی لگتے تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ پھر کبھی کبھی جب آپ ان کو بھائی کہتے تھے تو پھر کئی دفعہ ایک خاتون تھی تو ام ایمن غالباً ان کا نام تھا، تو وہ آگے سے مذاق بھی کرتی تھی کہ ایک طرف آپ ان کو بھائی کہتے ہیں اور دوسری طرف ان کو آپ نے اپنی بیٹی دے دی ہے۔ تو بہرحال عمر کا کافی فرق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی،
مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مکہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ، مدینہ میں پھر غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں شرکت کی، احد ہوا، احد میں شامل ہوئے، خندق ہوا، خندق میں شامل ہوئے، اس کے بعد حدیبیہ کا مارکہ ہوا یا صلح ہوئی، وہاں بھی شامل ہوئے، اس کے بعد خیبر ہوا، حضرت علی ساتھ ہے، مکہ فتح ہوا، حضرت علی ساتھ ہے، اس کے بعد پھر مکہ فتح ہونے کے بعد آگے غزوہ تبوک ہوا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ہی غزوہ تھا جس میں شامل نہ ہو سکے، اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین، آپ کے کفن دفن اور آپ کے غسل کے جو اہتمام تھے، ان میں جو لوگ شامل تھے اس میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ بہت بڑے جنگجو تھے، یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، مثلا کوئی اچھا مقرر ہوتا ہے، کوئی اچھا سیاستدان ہوتا ہے، کوئی اچھا جنگجو ہوتا ہے، کوئی اچھا گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، مختلف صفات ہر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ تو ان میں جو صفت، ویسے کافی صفات تھیں، لیکن جو صفت سب سے نمایاں تھی ان کیٹیگریز میں، وہ جنگجو کی صفت تھی کہ یہ انتہائی کمال کے جنگجو تھے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کو کھنگالیں اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جہاد اور سارے غزوات میں سے وہ کون شخص ہے کہ جس نے سب سے زیادہ کافروں کو یا سب سے زیادہ مشرکوں کو قتل کیا ہے، تو ان میں سر فہرست اگر کوئی نام آپ کو ملے گا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملے گا، کہ انہوں نے سمجھ لیں کہ لڑائی میں آگے، بلکہ آپ جانتے ہیں جب غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو آپ نے جب مبازرت ہوئی، مبازرت اس کو اپنی زبان میں سمجھ لیں، للکارنا، جب جنگ ہوتی تھی نا تو ایسے نہیں شروع میں جنگ ہو جاتی تھی، پہلے جنگ کے بھی بڑے قاعدے تھے، قانون تھے، پہلے لوگ آتے تھے، صفیں درست کرتے تھے، صفیں باندھ لیتے تھے، پہلے پھر سپہ سالار آگے آتے ہیں، تو صلح کی کوشش کرتے ہیں، اپنے معاملات رکھتے ہیں، صلح ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو دوبارہ پھر جنگ شروع کرتے ہیں۔ تو جنگ شروع کرنے سے پہلے اکیلے نکلتے ہیں، تو ادھر سے 3 لوگ نکلے تھے مشرکین کی طرف سے، عتبہ نکلا، شیبہ نکلا، ولید نکلا، تو ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاریوں کو آگے کیا۔ انصار آپ جانتے ہیں مدینہ کے رہنے والے، تو وہ مشرکین تو مکہ سے آئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے ان سے نہیں لڑنا، ہمیں ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں کو بھیجو، یعنی قریشیوں کو بھیجو، وہ جو ہم سے ہجرت کر کے آپ کے پاس گئے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 لوگوں کو ان 3 مشرکوں کے مقابلے میں نکالا تھا، اس میں سے ایک حمزہ تھے، ایک عبیدہ بن حارث تھے، اور تیسرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ نکلے تھے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ان تینوں کا تینوں سے مقابلہ ہوا، ادھر سے تینوں کے تینوں مشرک مارے گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل محفوظ رہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے وہ بھی بالکل محفوظ رہے، اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو زخم آیا تھا اور وہ کافی زیادہ زخم تھا۔ تو جنگ تو ختم ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح بھی دے دی۔ تو اس کے بعد جب مسلمان غزوے سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ اور بدر کے راستے میں پھر ان کی شہادت ہو گئی تھی، اور آج ان کی قبر یعنی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو ہے یہ بدر میں نہیں ہے، بلکہ بدر سے مدینہ کی طرف آئیں تو راستے کے اندر ہے۔ تو بہرحال وہاں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکلے تھے۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا، تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک دفعہ قدم اکھڑ گئے تھے، تو وہاں بھی جو لوگ ڈٹ کے کھڑے رہے، جو بہادری کے ساتھ جنہوں نے مقابلہ کیا، ان میں سے ایک نام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر ہم اس میں یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو گئے، آپ کے گال مبارک پر زخم آئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور دندان مبارک شہید ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے دانت جو تھے وہ جڑوں سے نہیں نکلے تھے، بلکہ دانت ہاف ٹوٹ گئے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بات کچھ لوگوں کے دانت نکل جاتے ہیں، یا بعض لوگوں کے دانت پھر ہلکے سے ٹوٹ جاتے ہیں اوپر سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، دانت آدھے ٹوٹ گئے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ سے منقول ہے تاریخوں کے اندر کہ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو چلے زخمی ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ٹوٹے ہوئے دانت پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے، یعنی بعض لوگوں کو چیزیں کچھ سوٹ کر جاتی ہیں۔ تو بہرحال جب زخمی ہوئے تو ان زخمیوں کو جب پانی پلایا جا رہا تھا، جب ان کی مرہم پٹی کی جا رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی میں جو لوگ شامل تھے اس میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آگے صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا سن 6 ہجری کے اندر، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ گئے، عمرے کی نیت سے گئے تھے،
7 قربانیاں لے کر گئے تھے۔ ہمارے یہاں پہ تو کئی لوگ پہل میں بھی جب شروع میں جب پڑھتا تھا تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ عمرے کے لیے قربانیاں لے گئے ہیں 7، لیکن بعد میں جا کے جب تھوڑا بہت علم آیا پتہ چلا کہ عمرے میں بھی قربانی ہوتی ہے اور حج میں بھی قربانی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ عام طور پر یہ ہے کہ ہم لوگ عموماً نہ حج میں قربانی کرتے ہیں اور نہ عمرے میں قربانی کرتے ہیں، یعنی یہ قربانی فرض نہیں ہے، استحباب کے درجے کی ہے۔ عمرے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کرتے، تو آپ کہتے ہوں کہ حج میں تو ہم کرتے ہیں۔ بھائی حج میں جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ تو لازمی قربانی ہے، اور وہ ہم جو حج میں قربانی کرتے ہیں وہ اس چیز کی قربانی کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر رہے ہیں، وہ اس کی قربانی ہے کہ بھائی اگر آپ نے حج کے ساتھ عمرہ بھی کرنا ہے تو پھر قربانی دو، بطور دم کہہ لو یا بطور فدیہ یا جو بھی آپ بول لیں لفظ۔ تو اس لیے حج میں قربانیاں کرنا یا عمرے میں قربانیاں کرنا یہ بھی ایک سنت ہے، استحباب ہے۔ بہرحال آپ قربانیاں لے کر جا رہے تھے، عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا، مشرکین کی طرف سے آگے نہ بڑھنے دیا گیا۔ قصہ مختصر کہ پھر وہیں پہ آپ نے قربانیاں کر دی، وہیں پہ آپ نے احرام کھول دیے، اور وہاں پہ پھر ایک معاہدہ لکھا گیا، اور اس معاہدے کو لکھنے والے، اس معاہدے کو تحریر کرنے والے جو شخص تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ پڑھے لکھے بھی تھے، یعنی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں کہ مکہ پورے میں تقریباً 17 کے قریب لوگ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، 17 کے قریب، کچھ کم زیادہ ہوں گے۔ ان 17 میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو یہ معاہدہ حدیبیہ کا جو لکھا گیا یہ انہوں نے لکھا تھا، اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی، آپ دیکھیں صحابہ تو ویسے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص، یعنی آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک پیغمبری سے یا ایک نبوت سے تھوڑا ہٹ کر بھی سوچیں کہ ایک شخص ہے مثال کے طور پہ، اس نے آپ کو پالا ہے، اس نے آپ کے بچپن سے پرورش کی ہے، وہ آپ کے ساتھ بڑی نرمی سے، آپ کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتا ہے، بڑی آپ سے محبت کرتا ہے، پھر اس نے آپ کو بڑا کیا اور بڑا کر کے اس نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی اور اس سے آپ کا نکاح کر دیا، اور اس کے بعد بھی وہ آپ کا خیال رکھتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس سے محبت کیوں نہ ہو؟ تو جب اتنا کچھ ہو تو محبت تو ہوگی، اور اس کے بعد اگر وہ شخص اللہ کا پیغمبر ہو تو پھر محبت کا کیا عالم ہو؟ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، یعنی میں اب جب بار بار حضرت علی کا نام لے رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور محبت نہیں کرتا تھا یا کسی اور کا مقام نہیں ہے، ہمارا موضوع چونکہ یہ ہے، صحابہ باقی تو ہم سارے کے سارے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے سنن ترمذی کے اندر کہ وہ ایک دفعہ گھوڑے پہ بیٹھے، تو جب انہوں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو انہوں نے الحمدللہ پڑھا، جب اس کے اوپر سوار ہو گئے تو پھر وہ سواری کی دعا پڑھی جو قرآن مجید میں آتی ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد انہوں نے 3 دفعہ الحمدللہ 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 پڑھا، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا، یعنی پہلے الحمدللہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، پھر سواری کی دعا پڑھی ہے، پھر یہ کلمات دہرائے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی ہے، تو اس کے بعد وہ مسکرانے لگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے، تو نیچے کھڑا جو بھی شخص ہوگا اس نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سواری پہ چڑھے تھے، ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ کہا تھا، آپ نے سواری کی یہ دعا پڑھی تھی، آپ نے 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا، آپ نے 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، آپ نے آگے سے اللہ سے مغفرت مانگی، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اس لیے میں بھی اس طرح مسکراتا ہوں۔ یعنی اس کے بعد ان کی یہ عادت ہے کہ جب بھی وہ سواری پہ بیٹھتے یہ دعا پڑھتے، 3 دفعہ الحمدللہ پڑھتے، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے، اور اس کے بعد مسکراتے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرائے تھے؟ یعنی اگر آپ تو چلے مان لیا کہ آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، یعنی حالانکہ یہ اس طرح کی باتیں وہ تشریعی سنت نہیں ہوتی، یعنی سنت ایک وہ ہوتی ہے جو لازم ہوتی ہے، تو یہ اس طرح کی سنت نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک ہے، کوئی اس کو فالو کرتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وہ اس طرح کی چیزوں کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھیں ان پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرائے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ
جو بندہ سواری پہ بیٹھ کر یہ دعا پڑھتا ہے اور اس طرح سارا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر مسکراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں مسکراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے مسکراتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ سواری پہ بیٹھا ہے، آگے سے یہ میں اپنی طرف سے بات کرنے لگا، تو سواری اس کی لیکن تعریف میری کر رہا ہے، سواری پہ بیٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے، میری حمد کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مغفرت مانگتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ مسکراتے ہیں، اللہ کے مسکرانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکراتے تھے۔ تو دیکھیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو اسی محبت کا ظہور پھر اس حدیبیہ میں بھی ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے معاہدہ لکھا تو اس پر سب سے شروع میں بسم اللہ کے بعد یہ لکھا تھا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کے ساتھ، جو بھی قریش کہنے لگے کہ نہیں، عمر بن سہیل تھے غالباً آگے، یا سہیل، وہ کہنے لگے یہ اس کو کاٹو، یہ ہم نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کا لفظ معاذ اللہ اس کو ختم کرو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو رسول اللہ مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی؟ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، لکھو محمد بن عبداللہ، یہ معاہدہ ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیبیہ جن لوگوں نے اس کو باریکی سے پڑھا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھ لیں کہ جو شرائط انہوں نے پیش کی سب کی سب مان لی، جو باتیں بھی کی، حتیٰ کہ ایسے مانتے گئے کہ صحابہ کو تشویش ہونے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ حق نہیں ہے، کہ آپ پیغمبر نہیں ہے، کہ ہم سچے نہیں ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، ہر بات ان کی مانے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ سارا کچھ کر رہے تھے، فرمایا خاموش ہو، ہر بات میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بولا جی مٹائیں اس کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی مٹا دو، ہو، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے 1783 حدیث نمبر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں مٹانا، یہ وہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر رہے، یہ جیسے بعض اوقات بڑے لوگوں سے محبت ہوتی ہے نا، تو انسان بڑے لوگوں کی محبت میں ان کی بات نہیں مانتا، محبت میں نہیں مانتا، کیوں؟ کہتا ہے کہ اس میں اگر میں آپ کی بات مانوں گا تو آپ کی توہین ہے، اور مجھ سے آپ کی توہین برداشت نہیں ہوتی، کہ میں یہ نہیں مٹا سکتا، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں تو میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ بڑے شفیق تھے، تو آپ سمجھ گئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کدھر لکھا ہے۔ تو انہوں نے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹا دیا اور پھر دوبارہ انہوں نے لکھا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ لکھنے والے بھی حضرت علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ظہور بھی حضرت علی سے یہاں پہ نمایاں ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ یہ شفقت والا معاملہ بھی یہاں پہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد خیبر ہوا سن 7 ہجری کے اندر، اور اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا، یا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اس طرح منتخب کیا کہ فاتح خیبر جب بولا جاتا ہے تو فاتح خیبر کا نام سن کر اگر کسی کا نام ذہن میں آتا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، مطلب ہر جگہ پہ ایسے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ سارے کا سارا خیبر اکیلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی مثال ہے، ہم بھی ایسے بولتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پاکستان کس نے بنایا، تو کیا کہتے ہیں قائد اعظم، تو اب قائد اعظم تو ان کا نام کیوں استعمال کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم تو ایک عرصے تک پاکستان کے حق میں نہیں تھے، وہ تو کانگریس میں تھے، تو لیکن بہرحال کچھ بندوں کی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں، ایسے کارنامے ہوتے ہیں اور ایسے وقت پہ ہوتے ہیں کہ پھر وہ ساری کی ساری چیز کا کریڈٹ ان کو دیا جاتا ہے اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ باقی سارے جو ان کی ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو اس میں کیا آتا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خیبر گئے، یہودیوں کا وہ مرکز تھا، مدینہ منورہ سے جو 3 قبیلے ایک ایک کر کے نکالے گئے، آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر خیبر میں چلے گئے تھے اور وہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑے، محاصرہ کیا اور کئی دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہی تھی، تو پھر آپ نے کیا فرمایا تھا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے حدیث نمبر 3701، اور یہ فضائل کی کتاب نمبر 62 ہے، کتاب فضائل و صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت یہ فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ رَايَةً رَجُلًا، کہ میں یہ جھنڈا
یعنی جب بھی کوئی لشکر جاتا تھا تو ایک جھنڈا ہوتا تھا. جنگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈراموں فلموں ویڈیوز میں کہ وہ جھنڈا لشکر کے آگے ہوتا ہے اور وہ جھنڈا بڑا اہم ہوتا ہے. یعنی وہ جھنڈا اصل میں لشکر کی قائم ثابت قدمی کی علامت ہوتا ہے. جھنڈا گرنے نہیں دیا جاتا. یہی آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ جب موتا کا سریہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو، پھر حضرت جعفر طیار کو، پھر حضرت خالد بن ولید کو، اسی طرح ایک اور صحابی کو، تو ہم نے پڑھا ہے تاریخ میں کہ ایک صحابی شہید ہوئے تو آگے دوسرے نے بڑھ کے وہ جھنڈا تھام لیا، دوسرے کا بازو کٹا تیسرے نے بڑھ کر تھام لیا، اور اسی طرح وہ جھنڈے کو پکڑتے رہے حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ جھنڈا تھاما اور مسلمانوں کو وہاں سے پھر بچا کر لائے. تو جھنڈا بڑا اہم ہوتا ہے. کس کو دیا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لأعطین رایۃ غدا رجلا، کہ صبح میں جھنڈا، یہ والا جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ یفتح اللہ علی یدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا. نام نہیں بتایا. اب سب لوگ سوچ رہے ہیں اور ظاہر ہے سب کی خواہش ہے کہ جھنڈا ہمیں ملے. بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں اور آپ جانتے ہیں، میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عمر ہی بالکل وہ ینگسٹر تھے. یعنی غزوہ خیبر میں آپ اندازہ لگا لیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً کم و بیش کو 25 سال کے آس پاس ہوگی. اور 25 سال کا نوجوان کتنا ہوتا ہے آپ جان سکتے ہیں. تو اس میں بڑے بڑے صحابہ 50-60 سال کی عمر کے بھی موجود تھے. اب سب کی خواہش تھی کہ جھنڈا ہمیں ملے، فتح ہماری وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا انتخاب کرے، اللہ کے رسول جھنڈا ہمیں دے. لیکن جب صبح ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ این علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں. جب لوگوں نے دیکھا، ادھر ادھر تلاش کیا، مل نہیں رہے تھے، تو دیکھا کہ کسی سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور بیمار ہیں. بیمار سے مراد آنکھوں کی تکلیف ہے، آنکھیں خراب ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر ممکن ہے کسی نے بولا ہوگا جی ان کی تو آنکھیں خراب ہیں. یعنی یہ کام تو کسی ایسے شخص کو دیں جو سنجیدہ ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی سپہ سالاری کا ماہر ہو، کوئی بڑی جنگیں اپنی زندگی میں لڑ چکا ہو، کوئی عمر رسیدہ ہو اور پھر تندرست ہو. ان کی آنکھیں خراب ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بلایا جائے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا فیصلہ ایسے کسی طرح لوگوں کے کہنے پہ نہیں بدل دیا کرتے تھے. اور یہ اعزاز، جیسے آپ قرآن مجید پڑھیں، میں یہاں پہ پھر رک کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعزازات جو ہوتے ہیں، انعامات جو ہوتے ہیں، یہ ہر شخص پر یا ہر پیغمبر پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوا کرتے ہیں، اللہ کی مرضی. مثال کے طور پہ آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. اب یہ معجزہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی اور پیغمبر کے بارے میں نہیں، کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ جو معجزات ان کو دیے گئے، عصا پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، سمندر میں راستے بن گئے، اور وہ آسمان سے من و سلوہ آ رہا ہے، اور دیگر معجزات، یہ بھی قرآن مجید میں کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں. اسی طرح اور باقی انبیاء کے معجزات ہیں، اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. تو اس لیے قرآن مجید بھی اس کو اسی طرح بیان کرتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن کسی ایک فضیلت کو دیکھ کر بعض اوقات ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے، اور ہوتا بھی ایسے ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور وہ فرمایا جو کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، کہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے کے، اور کسی کو حاصل نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو عمر ہوتے. یہ اور کسی کے بارے میں نہیں فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کریں گے. لوگوں نے بولا کہ ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، فرمایا علی کو بلاؤ. بلایا گیا، اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا، ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی اور جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں تھمایا. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا تھا کہ میرے مصلی پہ نماز پڑھاؤ، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر کمزور دل کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کسی اور کو بول دے. فرمایا نہیں، ابو بکر کو ہی بولو، مرو ابا بکر فلیصلی الناس، لوگوں کو نماز ابو بکر ہی پڑھائیں. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا دیا اور پھر ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی کہ علی تم جن لوگوں کی طرف جا رہے ہو، پہلے ان کو دین کی دعوت دینا، ان کو خیر کی دعوت دینا، بھلائی کی دعوت دینا،
اور ساتھ یہ فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، علی اگر تمہاری وجہ سے یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اللہ تمہاری وجہ سے اگر کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، خیر لک من حمر النعم، تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، پھر نہ مانے تو پھر جہاد۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ خیبر میں فتح نصیب فرمائی۔ پھر اس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک کا موقع آیا سن 9 ہجری، 8 میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن جب غزوے میں نکلنے کا موقع آیا، یہ بہت مشکل موقع تھا، اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، مشکل کا لشکر، مشکلات کا لشکر۔ موسم گرمی کا تھا، پھل پکے ہوئے تھے، سفر بڑی دور کا تھا، دشمن بڑا سخت تھا، یہ ساری چیزیں آپ کاؤنٹ کریں۔ سفر گرمی کا تھا، لمبا تھا، پھل پکے ہوئے تھے، دشمن بڑا سخت تھا۔ اتنا لمبا سفر آج کے بعد کسی مارکے میں، اس سے پہلے کسی مارکے میں نہیں تھا۔ اتنا بڑا دشمن اس سے پہلے کسی مارکے میں نہیں تھا۔ اتنا دور سفر بھی نہیں تھا اور اتنی مشکلات بھی نہیں تھی۔ بہرحال مسلمان تیاری کر کے نکلے۔ جب نکلے تو مدینہ میں صرف وہ رہ گئے جو منافق تھے، جن کے منہ سے نفاق ٹپکتا تھا، یا مدینہ میں بچے رہ گئے، یا مدینہ میں خواتین رہ گئی، یا وہ لوگ رہ گئے جن کا قرآن نے سورۃ توبہ میں واقعہ بیان کیا ہے کہ نیت اچھی تھی، کوتاہی ہو گئی، تھے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک خاص پروسیس کے بعد ان کی توبہ بہرحال قبول فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑ دیا کہ علی تم بھی ادھر ہی رہو۔ اب اس طرح کا جو بندہ ہوتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، ہر غزوے میں آگے آگے، اس طرح کے بندے کے حاسد بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، آپ بھی محبت کرتے ہیں، ہر کام میں ترجیح دیتے ہیں، تو حاسد بھی پیدا ہو گئے۔ اب منافقین نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھا نہ چھوڑ گئے ہیں تمہیں، بچوں میں چھوڑ گئے ہیں، عورتوں میں چھوڑ گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت علی بہت پریشان ہوئے، پلٹ کر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخلف فی الصبیان والنساء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کو حوصلہ دیا، تسلی دی، ان کو مدینہ کا نائب بنا کر گئے تھے، جیسا کہ اکثر غزوات میں جب نکلتے اور کسی نہ کسی کو بنا کے جاتے، تو ان کو حوصلہ اور تسلی دی، اور ساتھ میں فرمایا کہ علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، اما ترضى ان تکون منی بمثل منزلۃ ہارون، کہ علی تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہارا میرے بعد وہی مقام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا۔ کہ وہ بھی جب پہاڑ پہ گئے تھے تو حضرت ہارون کو قرآن بیان کرتا چھوڑ کے گئے تھے، تو میں بھی تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن فرق یہ ہے وَإِلَّا، فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بھی پیغمبر تھے، حضرت ہارون بھی پیغمبر تھے، لیکن لا نبی بعدی، میں پیغمبر ہوں اور میرے بعد تم پیغمبر نہیں، یہ میرا اور تمہارا فرق ہے، لہٰذا تم پریشان نہ ہو۔ تو حضرت علی پھر وہاں پہ رہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آخری آپ نے حج فرمایا۔ جب حج فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں تھے۔ حضرت علی کو آپ نے حج سے کئی ماہ پہلے ہی یمن بھیج دیا تھا، تو آپ علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے حج کرنے کے لیے حجۃ الوداع میں پہنچے، اور ادھر بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ نہ صرف حج کیا بلکہ آپ جانتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الحج کے اندر کتاب نمبر 15 ہے، حدیث نمبر 1218، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر، ابھی میں نے قربانی کا ذکر کیا نا، ہم تو ایک ہی قربانی کرتے ہیں نا، وہ بھی فرض ہوتی ہے، تو مستحب قربانی بہت کم لوگ کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حج میں 100 اونٹ قربان کیا۔ اندازہ کریں آپ، 100 اونٹ، یہ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کتنے کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ آج کی مالیت کے حساب سے۔ 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا، یہ بھی بہت بڑا فگر ہے۔ اور اس سے زیادہ حیرت کی بات میرے لیے تو یہ ہے کہ ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے، اپنے ہاتھ سے ان کو تکبیر پھیری تھی۔ 63 اونٹ، آپ میں سے کوئی ہوگا تو ہوگا 63 اونٹوں کو تکبیر پھیرے، بہت بڑا کام ہے۔ 63 آپ علیہ السلام نے، اور جب باقی بچ گئے تھے وہ اونٹ کس نے ذبح کیے؟ وہ ذبح کیے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انہوں نے ذبح کیے، ذبح ہی نہیں کیے، اس کے بعد قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کی ذمہ داری بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی تھی۔ تو یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا ساتھ نصیب تھا، اور آخری بات یہ ہے کہ یہ وہ خوش قسمت تھے
کہ جن کو قرآن مجید کے اندر اور قرآن مجید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ایک نہیں دو نہیں کئی دفعہ یہ بشارت ملی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی صحابی، جنتی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو قرآن نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ پہلے مسلمان ہونے والے جنتی ہیں، جنتی ہی نہیں ہیں، اعد لہم جنات، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کیے ہیں تجری تحتہا الانہار۔ یہ قرآن مجید کی واحد آیت ایسی ہے کہ یہاں پہ تجری من تحتہا الانہار نہیں ہے، یہاں پہ تجری تحتہا الانہار ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، تو ایک ہی جگہ پہ ایسے لفظ آتے ہیں، ورنہ اکثر جگہ پہ تجری من تحتہا الانہار۔ تو فرمایا کہ السابقون الاولون، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے نام لے کر، یہاں پہ تو مطلقاً ہے نا کہ جو پہلے مسلمان ہو گیا، پھر نام لے کر آپ نے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، معروف روایت ہے، حدیث نمبر 3747، کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، اس کے بعد فرمایا علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، سعد بھی جنتی ہے، سعید بھی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہے۔ یہ ان کو ہم کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، عشرہ 10 مبشرہ، خوشخبری پانے والے، جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ، اس میں چوتھے نمبر پر اگر کسی کا نام لیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا سب کے شروع میں میں نے ان کا قول نقل کیا تھا مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے 32,133 کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسی قوم محبت کرے گی، وہ محبت کرنے کی وجہ سے مجھ سے جہنم میں چلی جائے گی، اور مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے قوم جہنم میں چلی جائے گی۔ محبت غلو کی حد تک ہوگی تو جہنم میں، بغض جب بھی ہوگا تو جہنم میں۔ اور صحیح مسلم اگر آپ پڑھیں تو امام مسلم نے، آخری حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کی پہلی کتاب جس کا نام ہے کتاب الایمان، ایمان کی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 78، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا، مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، مجھ کو یہ بات بتلائی تھی، اللہ کی قسم کھا کے بتلائی تھی، اور وہ اللہ جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو دانے کو پھاڑنے والا ہے، جو اس کے اندر سے جاندار کو پیدا کرنے والا ہے، کیا قسم کھائی تھی، کیا وعدہ کیا تھا کہ علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، او قال کہ لا يحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے محبت صرف مومن ہی کرے گا اور مجھ سے نفرت اور مجھ سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا۔ تو اس لیے ہمارا نقطہ نظر بالکل صاف اور واضح ہے کہ ہم حضرت علی کی شان میں نہ مبالغہ کرتے ہیں، نہ بڑھاتے ہیں، نہ غلو کرتے ہیں، نہ ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، نہ حاجت روا مانتے ہیں، نہ یا علی مدد کہتے ہیں، اور نہ نعوذ باللہ ان کو خدا کا یا امام کا یا معصوم کا درجہ دیتے ہیں، بلکہ ہم حضرت علی کو انسان مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں، عشرہ مبشرہ مانتے ہیں، السابقون الاولون میں مانتے ہیں، صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والا مانتے ہیں، بیعت رضوان جن کو قرآن کہتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اس میں حضرت علی شامل تھے۔ ہم حضرت علی کو انسان، ایک اچھا انسان، بہت اچھا انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مانتے ہیں، نہ ان کی شان بڑھاتے ہیں نہ کم کرتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ، وہی نظریہ ہے جو حدیث صحیح مسلم کی 78 میں بیان کر دیا گیا ہے کہ علی سے بغض منافق رکھے گا اور علی سے محبت مومن ہی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال کے ساتھ اس موقف کو اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے قاری صاحب، قاری امین صاحب رحمہ اللہ، ان کے لیے بھی دعا فرماتے رہا کریں۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بڑی اپنے زندگی میں دین کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں۔ یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ الگ موضوع ہے، اس پہ گاہے بگاہے ضرور بات ہونی چاہیے کہ
آج بھی اس معاشرے کا سب سے کم تنخواہ لے کر سب سے زیادہ ڈیوٹی دینے والا اگر کوئی طبقہ ہے تو میرے نزدیک وہ علماء کا طبقہ ہے۔ یہ سچی بات ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص اگر صرف ایک دن 5 نمازیں ہی پڑھا دینا، اسے پتہ چلے کتنی مشکل ڈیوٹی ہے، اور تنخواہ اس کے بدلے میں جو ملتی ہے وہ آپ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ تو ان لوگوں کی صرف دین کی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک بزرگ نے ہسپتال لے آنا تو دعا، یا اللہ جن جن ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کے سب بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ بڑے لوگ ایسے ہیں جو دعا نہیں کرتے، دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم دوائیاں تو کھائیں گے ہی، لیکن ہمارا اس سے پہلے یہ یقین ہے کہ شفا تیری ذات ہی دے گی، تو چاہے تو پانی میں شفا پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کی دوائیوں میں شفا پیدا فرما، یا اللہ بیماروں کی دوائیوں میں شفا پیدا فرما۔ یا اللہ تیری ذات ہی شافی ہے، بیماریاں بھی تیری طرف سے ہیں، شفائیں بھی تیری طرف سے ہیں، عزت بھی تیری طرف سے ہے، ذلت بھی تیری طرف سے ہے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کی دوائیوں میں شفا پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے جس بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے، جن کے بزرگ ہسپتال میں ہیں، یا اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے اندر جو ابھی موجود بیٹھے ہیں اور بیمار ہیں، یا اللہ انہیں بھی شفا نصیب فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں آ سکتے، گھروں کے اندر ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، چارپائیوں پہ پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب بیماروں کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ خاص طور پر اس مسجد کے امام مدرس یا اللہ حضرت مولانا امین رحمہ اللہ، یا اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو نیکیاں کی ہیں یا اللہ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ یہ پروگرام جو ہفتہ وار ہوتا ہے، یا اللہ یہ بہت بڑا کام ہے، جو ساتھی اس میں پروگرام کا انتظام کرتے ہیں، جو ساتھی بڑی محبت سے سننے آتے ہیں، یا اللہ ان سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے اس پروگرام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ان کے اس پروگرام کو ان کے بعد بھی ان کے دوستوں کو اولادوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔